ایک بات اور بھی ہے، یہ کہ رقم کا حصول ہی تم دونوں کا مقصد نہیں تھا، بلکہ تم چارلی کو اس کی غداری اور دغا بازی کی سزا بھی دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ تم نے اسے تلاش کرنا شروع کیا۔ کام مشکل تھا مگر ناممکن نہیں تھا۔ تم نے انجام کار اسے تلاش کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ کیوں کر یہ ممکن ہوا؟ میرا خیال ہے مجھے اس کا اندازہ ہے، لیکن میں بعد میں اس کی وضاحت کروں گا۔ بہرحال چارلی کی اس شہر میں موجودگی کا علم ہوتے ہی پیٹر یہاں آیا، اور میرا اندازہ ہے کہ اس نے ابتدا میں چند دن چارلی کی نگرانی کی ہوگی۔ ممکن ہے ملاقات بھی کی ہو، لیکن بات نہیں بنی تو اس نے چارلی کو قتل کر دیا، ہے نا؟ چارلی کا خون پیٹر ہی کے ہاتھوں ہوا تھا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میں نے گہری، متجسس اور جواب طلب نظروں سے سلوینا کو دیکھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے قدرے توقف کے بعد بات آگے بڑھائی۔ مس سلوینا فرنانڈو، میرا یار شبراتی اکثر کہتا ہے کہ خاموشی ہزار بلاؤں کو ٹالتی ہے، لیکن اس موقع پر تمہارا خاموش رہنا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ تم جانتی ہو، اور مجھے بھی یقین ہے کہ چارلی کا قتل پیٹر ہی نے کیا تھا۔ چارلی کے مرنے کے بعد پیٹر نے تمہیں اس شہر میں بلایا، اور تم نے وہی فلیٹ کرائے پر حاصل کیا جس میں چارلی کئی ماہ مقیم رہا تھا۔ تم دونوں کا خیال تھا کہ ممکن ہے چارلی نے فلیٹ میں ہی ساری رقم کسی جگہ چھپا رکھی ہو، اور تم دونوں کو یقین تھا کہ اگر فلیٹ قبضے میں رہے گا تو انجام کار تم اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی، بشرطے کہ رقم فلیٹ میں موجود ہو۔ میں نے رک کر ایک اور سگریٹ سلگائی اور معذرت طلب نظروں سے قادری صاحب کی طرف دیکھا۔ قادری صاحب، معافی چاہتا ہوں، میں سگریٹ بہت پی رہا ہوں، حالانکہ یہ کمبخت ذلیل شے صحت کے لیے نہایت مضر ہے۔ اچھے بھلے صحت مند انسان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتی ہے۔ کینسر، ٹی بی، دمہ جیسے موذی امراض اسے گھیر لیتے ہیں، اور اس کی زندگی، خوبصورت قیمتی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں سگریٹ میں بہت کمی کر دوں گا۔ میں نے ایک طویل کش لیا، خیالات کو یکجا کیا اور گفتگو آگے بڑھائی۔ تو مس سلوینا فرنانڈو، ابھی رقم کی تلاش کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ تمہارے فلیٹ میں اکثر و بیشتر بیجا مداخلت کا معاملہ شروع ہو گیا۔ فطری بات ہے کہ تم پریشان ہو گئیں، لیکن یہ قیاس کرنے میں تمہیں دشواری نہیں ہوئی کہ وہ جو بھی ہے اسے بھی رقم سے ہی دلچسپی ہے۔ چنانچہ تم دوڑتی بھاگتی میرے پاس آئیں۔ مقصد تمہارا صرف یہ تھا کہ میں اس آدمی کا پتہ لگاؤں اور اسے اگر ممکن ہو سکے تو گرفتار کرا کر جیل بھجوا دوں، یا کم از کم اسے اس بیجا مداخلت سے باز رکھوں، تاکہ پھر تم حسب پروگرام پیٹر کے ساتھ مل کر رقم کی تلاش کا سلسلہ جاری رکھ سکو۔ یہاں پر میں یہ ذکر بھی کر دوں کہ جس طرح وہ شخص چوری چھپے عمارت میں داخل ہوتا تھا، بین ہی اسی طرح پیٹر بھی تمہارے فلیٹ میں آتا تھا اور تم اس کے لیے دروازہ کھولتی تھیں۔ خیر، تو ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ پیٹر کا قتل ہو گیا، اور معاملات نے ایک نئی اور زیادہ پریشان کن صورت اختیار کر لی۔ میں نے رک کر سلوینا کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیوں مس فرنانڈو، یہ واقعات جو میں نے اب تک بیان کیے اور جو میرے قیاسات، معلومات اور تحقیق پر مبنی ہیں، کہاں تک درست ہیں؟ سلوینا کا چہرہ ستا ہوا اور بے روح نظر آتا تھا، جس سے اس کے اندرونی خوف اور اعصابی شکستگی کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا۔ اس کے ہونٹ ہولے ہولے کانپے۔ غالباً اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، مگر باوجود چپ رہی۔ قدر انتظار کے بعد میں نے قادری صاحب کی طرف دیکھا۔ قادری صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ قادری صاحب نے زور سے سانس لی، مربیانہ انداز میں مسکرائے اور نرم آواز میں بولے، میاں، تمام واقعات مربوط ہیں اور خود اپنی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ اگر سارے معاملات اسی طرح پیش آئے ہوں۔ تاہم سوال یہ ہے کہ آپ انہیں ثابت کیسے کریں گے؟ آپ تو جانتے ہیں قانون قیاسات نہیں، ثبوت مانگتا ہے، اور قانون کی یہ عادت شبراتی کو بہت پسند ہے۔ میں نے جواب دیا، لیکن قادری صاحب، ہمیں ان تمام واقعات کے ثبوت فراہم کرنے سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں۔ ہمیں تو صرف 2 وارداتوں کے ثبوت و شواہد درکار ہیں، پیٹر اور پنٹو۔ ان دونوں کو کس نے قتل کیا؟ اور اطمینان رکھیے، میں ان دونوں وارداتوں کے تعلق سے ایسے ثبوت پیش کروں گا جنہیں کوئی بھی عدالت رد نہیں کر سکے گی، اور ان ثبوتوں کے طفیل باقی واقعات کے ثبوت خود بخود مل جائیں گے۔ میں نے لمحہ بھر تأمل کیا، پھر بات آگے بڑھائی۔ قادری صاحب، ڈکیتی، سلوینا کی اس شہر میں آمد اور اس فلیٹ میں ہونے والی خفیہ سرگرمیوں کی خاصی وضاحت ہو گئی۔ اب میں اس نامعلوم شخص کے بارے میں بات کروں گا
جو ہر موقع پر اور ہر جگہ موجود ہے، پھر بھی کہیں نظر نہیں آتا، کوئی اسے نہیں پہچانتا۔ کون ہے وہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا نام ساجن ہے، وہ بھی دارالحکومت سے ہی آیا ہے، لیکن دارالحکومت میں اسے ساجن کے نام سے کوئی نہیں جانتا۔ جب سلوینا یہاں آئی تو کچھ ہی دنوں بعد وہ بھی یہاں آ گیا، کیونکہ اسے نہ صرف ڈکیتی اور 4 کروڑ کی خطی رقم کے بارے میں ہی علم تھا، بلکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سلوینا اور پیٹر یہاں کیوں آئے ہیں۔ اب چونکہ وہ بھی 4 کروڑ کے چکر میں ہی یہاں آیا تھا، اور باوجود اس نے بھی یہی نتیجہ نکالا کہ یہ رقم فلیٹ میں ہی کہیں پوشیدہ ہے، لہذا ایک طرف تو اس نے رقم کی جستجو میں وقتاً فوقتاً فلیٹ میں آنا شروع کر دیا، اور دوسری طرف اس نے پنٹو کی خدمات حاصل کی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ایک جانب تو سلوینا کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے کہ وہ کہاں کہاں جاتی ہے اور کن لوگوں سے ملتی ہے، اور دوسری طرف اسے ہراساں کیا جا سکے تاکہ وہ پریشان اور خوفزدہ ہو کر فلیٹ چھوڑ دے اور ساجن فلیٹ کرائے پر حاصل کر سکے۔ یہاں پر 2 سوال خود بخود پیدا ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ ساجن کو سلوینا کی اس شہر میں آمد کے بارے میں کیوں کر معلوم ہوا، اور دوم یہ کہ اس کے لیے دروازہ کون کھولتا تھا۔ ظاہر ہے کہ سلوینا تو نہیں کھولتی تھی، مگر میں ان دونوں سوالوں کے جواب مؤخر کرتا ہوں اور بات پنٹو کے قتل کے بارے میں کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے چند الفاظ ساجن کے متعلق۔ ساجن نے جانی ماسٹر کے بدنام ہوٹل پیراڈائز میں پنٹو سے ملاقات کی تھی۔ وہاں اسے صرف 3 افراد نے دیکھا تھا، جانی ماسٹر، روز اور پنٹو۔ وہاں اس نے پنٹو کو ایک بڑی رقم دی اور اسے سلوینا کو ہراساں کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ اس کے بعد ساجن غائب ہو گیا، گو وہ شہر ہی میں موجود تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اپنے ٹھکانے بدلتا رہتا تھا، صرف پنٹو سے اس کا رابطہ رہتا تھا۔ دریا پار والا مکان جس میں پنٹو کا قتل ہوا، اسی کا ایک ٹھکانہ تھا۔ میں نے ایک اور کش لیا، خیالات کو یکجا کیا اور بات از سر نو شروع کی۔ سوال یہ ہے کہ پنٹو وہاں کیوں گیا تھا اور روز کو اپنے ساتھ کیوں لے گیا تھا؟ قادری صاحب، روز ابھی ہسپتال میں ہے، وہ اپنے حواس میں نہیں ہے، لیکن قیاسات کی مدد سے واقعات کی جو تفصیل میں بیان کروں گا، مجھے یقین ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد روز بہت حد تک ان کی تصدیق کر دے گی۔ میرا اندازہ ہے کہ ساجن نے پنٹو سے روز کے لیے فرمائش کی ہوگی، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس نے پنٹو کو اس مقصد کے لیے اچھی خاصی رقم دی ہوگی۔ آخر کو ساجن بھی انسان ہی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ سینے میں دل اور جذبات وغیرہ، اردو ناولوں اور فلموں میں ایسے مکالمے بہت سننے میں آتے ہیں، تو ساجن بھی ان سے مبرہ نہیں ہے۔ شراب کی بوتل، شام کی رومان انگیز تنہائی اور ایک جوان لڑکی کا ریشمی بدن۔ ویسے قادری صاحب، یہ ریشمی بدن والی شاعرانہ پخ میری سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں میاں، قادری صاحب خوش طبعی سے مسکرائے، میری سمجھ میں نہیں آتی، میں تو بڑا عملی آدمی ہوں، شبیراتی کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ خیر، تو پنٹو روز کو ساجن کے پاس لے گیا۔ میرا اندازہ ہے کہ جب ساجن کی نیت روز پر آشکار ہوئی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ بے شک وہ پنٹو کے ساتھ شادی کے بغیر ہی رہتی تھی، کیونکہ وہ مجبور تھی، مگر وہ ایسی لڑکی نہیں ہے کہ ہر کس و ناقص کے لیے کپڑے اتارے۔ قادری صاحب، مناسب ہوگا کہ میں روز کے بارے میں بھی چند الفاظ بیان کر دوں۔ روز کا باپ پنٹو کا محسن تھا اور اس پر بہت بھروسہ کرتا تھا، اور روز بھی اسے انکل کہتی تھی، لیکن پنٹو ایک کمینہ خصلت، بے ضمیر اور کم ظرف آدمی تھا۔ چنانچہ روز کے باپ کے انتقال کے بعد ایک دن اس نے جبراً روز کی عزت لوٹی۔ اس وقت روز کی عمر صرف 14 سال تھی۔ اس کے بعد پنٹو نے اسے جبراً اپنی داشتہ بنا لیا۔ وہ کمزور لڑکی، لاچار اور بے سہارا، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ دھیرے دھیرے اس کی شخصیت نے 2 روپ اختیار کر لیے، ایک بے حد ذاتی اور دوسرا ظاہری۔ ذاتی زندگی میں وہ بے حد ٹوٹی ہوئی، تنہا اور اداس تھی، جبکہ ظاہری زندگی میں خوش نظر آتی تھی، اچھے کپڑے پہنتی تھی، اور مجموعی طور پر اس کا طرز عمل ایسا ہوتا تھا جس سے اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی تھی، خاص طور پر پیراڈائز ہوٹل میں جہاں وہ کام کرتی تھی۔ ایسا وہ مجبوراً کرتی تھی کیونکہ یہ پنٹو اور جانی ماسٹر کا حکم تھا، اور وہ انہیں برگشتہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے باوجود وہ لڑکی ابھی اس کے اندر مری نہیں تھی، جس کی عمر صرف 14 سال تھی اور جسے کسی نے چھوا نہیں تھا۔ یہی سبب ہے
کہ اس نے ساجن کے سامنے سفر ڈالنے سے سختی سے انکار کر دیا۔ میں نے رک کر واردات کے کمرے کا پورا منظر اپنے تصور میں دیکھا۔ قادری صاحب، میں نے اس کمرے میں افراتفری کے آثار دیکھے تھے جہاں قتل ہوا تھا۔ ہمارے پاس سر دست یہ جاننے کی کوئی صورت نہیں ہے کہ پورا واقعہ کیوں کر پیش آیا تھا، تاہم یہ اندازہ کرنا دشوار نہیں کہ وہاں اچھی خاصی مزاحمت ہوئی تھی۔ میرا قیاس ہے کہ روز کے انکار نے ساجن کو مشتعل کر دیا ہوگا، کیونکہ وہ بہرحال نشے میں تھا۔ بات بڑھ گئی ہوگی، روز نے اپنے آپ کو بچانے کی حتی المقدور کوشش کی ہوگی، ہاتھ پیر بھی چلائے ہوں گے۔ ساجن کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی۔ میں چشم تصور سے دیکھ سکتا ہوں کہ انتہائی تیش کے عالم میں اس نے پستول نکالا اور لگاتار 4 فائر کیے۔ اس وقت پنٹو بھی کمرے ہی میں تھا۔ روز تو بچ گئی، لیکن 2 گولیاں پنٹو کے جسم میں پیوست ہو گئیں اور وہ موقع پر ہی مر گیا، جبکہ روز بال بال بچ گئی۔ میں نے رک کر قادری صاحب کی طرف دیکھا۔ جی قادری صاحب، میں یہی سمجھتا ہوں کہ پنٹو کا قتل روز کے نہیں بلکہ ساجن کے ہاتھوں ہوا۔ مگر میاں، قادری صاحب نے تفکر آمیز لہجے میں کہا، پستول تو روز کے ہاتھ میں تھا اور قتل کا اعتراف بھی اس نے کیا ہے۔ بے شک کیا ہے، میں نے تسلیم کیا، لیکن قادری صاحب، روز نے ایک ہی بات بار بار کہی ہے، میں نے اسے قتل کر دیا۔ ہمیں اس جملے کے پس منظر اور روز کی ذہنی کیفیت پر غور کرنا ہوگا۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، اسے اور کسی بھی بات کا ادراک نہیں ہے، نہ ہی جرم کی سنگینی کا احساس ہے۔ بس ایک بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے، وہ یہ کہ اس نے پنٹو کو قتل کر دیا ہے۔ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کے ذہن میں کیا ہے؟ جی ہاں قادری صاحب، اس کے ذہن میں نجات کا، عذاب اور مجبوری سے نجات کا احساس ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے ابھی آپ کو روز کی گزشتہ زندگی کے بارے میں بتایا تھا، پنٹو کے ظلم اور اس کی بے کسی۔ اس کی حالت پنجرے میں بند پرندے کی طرح تھی۔ اس لاچاری اور ذلت نے اس کے ذہن کے ڈھکے چھپے گوشوں میں 2 خواہشوں کو جنم دیا، ایک پنٹو سے چھٹکارا اور دوم نن بننے کی آرزو۔ چرچ اس کے لیے ایک ایسی پناہ گاہ کی علامت بن گیا جہاں وہ بالکل محفوظ رہتی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ پنٹو کے چنگل سے آزاد ہونے کے بعد اگر وہ نن بن جائے گی تو پھر کوئی پنٹو، کوئی جانی ماسٹر اسے پریشان نہیں کر سکے گا۔ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے قادری صاحب، اور اس واردات میں روز کی اس ذہنی حالت نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پنٹو کا قتل ہوا۔ یہ واردات ایسی تھی کہ روز کے دماغ کو شدید ترین جھٹکا لگا، ساتھ ہی فوری طور پر یہ احساس اس کے ذہن میں ابھرا کہ اسے نجات مل گئی ہے، نجات جو وہ ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتی تھی، حتیٰ کہ پنٹو کی موت کی صورت میں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ پنٹو کی موت اور آزادی کے احساس نے اس کے ذہن کو تقریباً معاف کر دیا، اور قاتل یعنی ساجن نے اسی بات سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے پستول روز کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے قادری صاحب کو ذرا غور سے دیکھا۔ ذرا تصور کیجئے قادری صاحب، ساجن اس کے ہاتھ میں پستول دیتا ہے اور بہت تحکمانہ انداز میں کہتا ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے پنٹو کو گولی مار دی، تم اس کے قاتل ہو۔ روز جو اپنے حواس میں نہیں ہے چونکتی ہے۔ یہ جملہ اس کے کانوں میں گونجتا ہے اور اسے ایک ہی خیال آتا ہے، نجات۔ اسے پنٹو سے نجات مل گئی۔ یہ احساس اتنا شدید ہے کہ وہ ہر بات بھول جاتی ہے اور صرف ایک ہی بات سوچتی ہے کہ اب وہ آزاد ہے۔ چنانچہ وہ یقین کر لیتی ہے کہ اس نے پنٹو کا قتل کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار صرف ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی، اور یہ جملہ کہنے سے اس کی وہ مراد نہیں تھی جو اس جملے کا مفہوم ہے، بلکہ دراصل وہ اپنی دانست میں یہ کہہ رہی ہے کہ میں اب آزاد ہوں۔ میں نے رک کر زور سے سانس لی۔ قادری صاحب، مجھے امید ہے کہ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہوں گے۔ قادری صاحب پرخیال نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے۔ چند لمحے بعد انہوں نے کہا، ہاں، میرا خیال ہے کہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ آپ نے بہت مدلل تجزیہ کیا ہے، تاہم مجھے ڈر ہے کہ عدالت میں اس سے ثابت کرنا مشکل ہوگا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ قاتل خود اعتراف کرے گا کہ پنٹو پر گولیاں اس نے چلائی تھیں۔ مگر میاں، قاتل ہے کہاں؟ فکر نہ کیجیے، وہ بھی مل جائے گا، میں نے مسکرا کر اطمینان سے جواب دیا۔ خیر، قادری صاحب نے طویل سانس لی۔ پھر کیا ہوا؟ قادری صاحب، ساجن نے 4 گولیاں چلائی تھیں، چنانچہ اس سے پہلے کہ دریافت حال کے لیے لوگ وہاں جمع ہوں، قاتل کے لیے فرار ہونا ضروری تھا، اور ساجن نے بھی ایسا ہی کیا۔
اس مقصد کے لیے اس نے بیرونی دروازے کے بجائے بغلی کھڑکی استعمال کی۔ مجھے اس کھڑکی کی چوکھٹ پر اور نیچے زمین پر نشانات ملے تھے جو بالکل تازہ تھے۔ ساجن اس کھڑکی سے اتر کر عقبی میدان کی طرف گیا اور ایک طویل چکر کاٹ کر شہر واپس آیا۔ اور میاں، آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ میں نے گردن کو جنبش دی۔ لیکن قادری صاحب، اس ذکر کو اب یہیں چھوڑ کر ہم ایک بار پھر اس فلیٹ میں ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیٹر کے لیے سلوینا دروازہ کھولتی تھی، مگر یہ بات بدستور اخفاء راز میں ہے کہ ساجن کے لیے دروازہ کھولنے کا کام کون انجام دیتا تھا۔ میں نے یکایک رک کر گہری نظروں سے کمرے میں موجود افراد کا جائزہ لیا۔ کمرے میں ایک گہری، چٹک کر ٹوٹ جانے والی، اعصاب شکن خاموشی تھی۔ ہر فرد کی سوالیہ نظریں، متجسس اور کسی حد تک خوف زدہ نظریں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ اس گمبھیر، کشیدہ اور بہت حد تک ڈرامائی ماحول میں اپنے آپ کو ایک ایسے شوبداگر کی طرح محسوس کر رہا تھا جو منہ سے اور کبھی ہاتھوں کی جنبش سے انتہائی غیر متوقع طور پر عجیب و غریب چیزیں برآمد کرتا ہے۔ کبھی منہ سے کوئی بڑا گولا، کبھی آستین سے پھدکتا ہوا خرگوش اور کبھی کھنکھناتے ہوئے سکے۔ ہر فرد کے چہرے پر انتظار کی ہیجانی کیفیت تھی۔ اب میں کیا کروں گا؟ خرگوش نکالوں گا یا کبوتر یا تاج کی گڈی؟ میں کچھ دیر چپ رہا اور سوچتا رہا۔ پھر قادری صاحب سے ایک نئی سگریٹ کے لیے اجازت طلب کی جو انہوں نے ناگواری سے مرحمت فرمائی۔ سگریٹ جلا کر میں نے یکایک مسٹر گلبرٹ کی طرف دیکھا۔ مسٹر گلبرٹ، ابھی میں جو کچھ کہنے والا ہوں وہ یقیناً آپ کے لیے صدمے کا باعث بنے گا، لیکن کیا کیا جائے؟ قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کبھی کبھی ہمیں ایسے دل آزار مراحل سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا، ایک کش لیا، پھر یکایک مارتھا گلبرٹ سے مخاطب ہوا۔ مسز گلبرٹ، جیسا کہ میں جانتا ہوں آپ کا تعلق دارالحکومت سے ہے۔ مسٹر گلبرٹ سے شادی سے قبل تک آپ دارالحکومت میں ہی رہتی تھیں۔ اس بات کو برسوں گزر گئے ہیں، لیکن آپ ابھی بھی اکثر 2-4 دن کے لیے دارالحکومت جاتی رہتی ہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی ہاں، مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مارتھا نے گھبرا کر کہا۔ اس کے چہرے سے شش و پنج اور گھبراہٹ عیاں تھی۔ وہاں بہت عرصہ پہلے آپ کی ایک دوست ہوا کرتی تھی، نام ہے سیلی، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے اب بھی آپ کا رابطہ مکمل طور پر منقطع نہیں ہوا ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، آپ جب بھی دارالحکومت جاتی ہیں سیلی سے ضرور ملاقات کرتی ہیں۔ لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مارتھا کا تذبذب اور بڑھ گیا۔ اس نے متوحش نظروں سے پہلے مسٹر گلبرٹ کی جانب اور پھر میری جانب دیکھا۔ ان باتوں کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے؟ میرا لہجہ بدستور نرم مگر اصرار آمیز تھا۔ دراصل ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے پیٹر اور سلوینا کو اور پھر ساجن کو چارلی کی اس شہر میں موجودگی کا علم کیسے ہوا؟ مگر میں نہ تو چارلی سے واقف تھی اور نہ ہی ساجن کو جانتی ہوں، مارتھا نے جواب دیا۔ اس کی آواز کی لرزش میں خوف پنہاں تھا۔ آپ جانتی ہیں، میرے لہجے میں تھوڑی سی درستی آئی۔ میں نے ابھی آپ سب کو آدم کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اسے گڑے مردے نکالنے میں کمال حاصل ہے، بلکہ جہاں مردہ نہ ہو وہاں سے بھی یہ کوئی نہ کوئی مردہ نکال ہی لیتا ہے۔ جب آدم دارالحکومت میں گڑے مردے اکھاڑ رہا تھا تب اس نے ایک تصویر حاصل کی۔ یہ تصویر ایک پارک میں لی گئی تھی۔ اس میں 7 افراد ہیں، 5 بینچ پر بیٹھے ہیں، ایک بینچ کے قریب کھڑا ہے، جبکہ ایک عورت پس منظر میں ہے۔ جب میں نے تصویر دیکھی تھی تو میرے ذہن میں ایک خلش نے سر ابھارا تھا۔ پس منظر میں کھڑی عورت کے خد و خال میرے لیے ہر چند کے اجنبی تھے، مگر بالکل اجنبی پھر بھی نہیں تھے۔ یوں لگتا تھا کہ یہ چہرہ میں نے کہیں دیکھا ہے۔ کچھ ذہنی مشقت کی تو یاد آ گیا، وہ چہرہ آپ کا ہے، اس تصویر میں آپ کھڑی ہیں۔